کہ اگر جماعت قائم ہو یا خطبہ چل رہا ہو تو ایسی صورت میں نماز شروع نہیں کریں گے. یہاں سے ابتدا کر لیتے ہیں کہ پھر جب کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ امام صاحب خطبے میں شروع ہو چکے ہیں یا جمعے کی ظہر کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو پھر سنتیں نہیں پڑھیں گے بلکہ ظہر کی جماعت میں شامل ہوں گے یا امام صاحب کا خطبہ توجہ کے ساتھ سنیں گے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کا تھوڑا سا حکم مختلف ہوتا ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کی بہت زیادہ تاکید ہے اور یہ قریب با واجب ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کو بلا عذر بیٹھ کر نہیں پڑھا جا سکتا. اگر کسی نے بغیر کسی عذر کے اس فجر کی سنتوں کو بیٹھ کر ادا کیا تو یہ ہوگی نہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی سنتیں ہیں اس کو بلا عذر بغیر کسی مجبوری کے بھی اگر کوئی شخص بیٹھ کر پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ کھڑے ہونے میں مشقت اور محنت زیادہ ہے تو ثواب زیادہ ملے گا اور بیٹھ کر پڑھنے میں ثواب میں کمی واقع ہوگی. تو یہ فرق ملحوظ رہے کہ فجر کی سنتیں اگر کسی شخص نے نہیں پڑھی ہیں اور فجر کی جماعت قائم ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے پہلے کسی کونے میں اگر اس کو یہ یقین ہے ظن غالب ہے کہ وہ سنتیں پڑھ کر امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے گا تو پھر اسے حکم یہ ہے کہ وہ ایک کونے میں جا کر اپنی سنتیں ادا کر لے اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے اگرچہ قاعدہ اخیرہ میں شامل ہو. تو فجر کی سنتوں میں تو معاملہ الگ ہے. اس کے علاوہ سنتیں جو ہیں جب آپ نے دیکھ لیا نماز قائم ہو چکی ہے یا خطبہ شروع ہو چکا ہے تو نماز کی ابتدا نہیں کریں گے. یہاں صورتحال سوال میں جو پوچھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس میں پھر تکبیر ہو گئی اور جماعت کھڑی ہو گئی یا خطبہ شروع ہو گیا تو وہ کیا کرے. تو یہاں اگرچہ یہ سوال جو ہے ظہر کی یا جمعے کی سنتوں سے متعلق ہے جو کہ سنت موقدہ ہے لیکن ہم نے جواب میں غیر موقدہ کو بھی شامل کر لیا کہ وہ عصر یا عشاء سے پہلے کی سنتیں پڑھ رہا ہو تب اس طرح ہو تو کیا کرے نماز کھڑی ہو جائے. تو اب سنت جو ہے دو طرح کی ہے, ایک غیر موقدہ اور ایک موقدہ ہے. سنت غیر موقدہ جیسے عصر سے پہلے کی 4 سنتیں یا عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں کوئی شخص پڑھ رہا تھا اور نماز جماعت کھڑی ہو گئی تو اس میں حکم یہ ہے کہ وہ 2 رکعت پر سلام پھیر دے اور نکل جائے نماز سے اور جماعت میں شامل ہو جائے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ بھئی یہ نماز جو شروع کر دی تھی تو کیا اسے دوبارہ بعد میں اس کا اعادہ لازم ہوگا تو اسے دوبارہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو سنت غیر موقدہ میں حکم یہ ہے کہ یہ ضرور نماز سے نکلے گا 2 رکعت پر سلام پھیر کر اور جماعت میں شامل ہو جائے گا. اگر وہ نماز سنت موقدہ ہے جیسے کہ یہاں پر ظہر کی 4 رکعت یا جمعے کی نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں وہ سنت موقدہ ہیں تو اس میں 2 اقوال ہیں. ظاہر ہے جب 2 اقوال ہیں تو پہلا قول غیر موقدہ کی طرح ہوگا کہ 2 رکعت پر سلام پھیر دے. تو وہ 2 رکعت پر سلام پھیر دے اس کے 2 فائدے ہوں گے کہ جماعت کی فضیلت اس کو حاصل ہو جائے گی فوراً جماعت میں شامل ہو جائے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ خطبے کا ثواب پالے گا, وہ خطبہ سننے کا ثواب پالے گا. تو اس صورت میں یہ 2 فائدے ہیں لہٰذا اجازت ہے کہ وہ 2 رکعت پر سلام پھیر دے اور نماز میں شامل ہو جائے یا خطبہ سننے لگ جائے اور پھر بعد میں جب یہ نماز ادا کر لے ظہر کی یا جمعے کی اس کے بعد نوافل سے پہلے ان سنتوں کو یہ ادا کرے گا. دوسرا اس میں قول یہ ہے اور دونوں قول پاورفل ہیں مضبوط اس کے دلائل ہیں لہٰذا کسی بھی قول پر نمازی عمل کر سکتا ہے. تو ایک تو عمل یہ کر سکتا ہے کہ وہ 2 پر سلام پھیر دے اس نماز کو آخر میں پڑھ لے جماعت یعنی فرائض پڑھنے کے بعد کی سنتوں کے بعد نوافل سے پہلے. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ 4 رکعت جو اس کی چل رہی ہے اس کو یہ مکمل کر لے اور 2 پر سلام نہ پھیرے کیونکہ یہ 4 کی 4 جو ہے وہ ایک نماز واحد کی حیثیت رکھتی ہے. یہ جو ہے جیسے یہ عصر کی سنتیں اور عشاء کی سنتیں ہیں سنت غیر موقدہ اور موقدہ کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. یہ سنت غیر موقدہ میں دوسری رکعت پر تشہد کے بعد درود پاک بھی پڑھتے ہیں دعا بھی پڑھتے ہیں اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور تیسری رکعت کی ابتدا میں ثنا بھی پڑھتے ہیں تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور پھر بسم اللہ شریف اور سورہ فاتحہ اس طرح سے رکعت چلتی ہے. تو غیر موقدہ کی تیسری رکعت جب ہم شروع کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے یعنی اس طرح ہوتی ہے کہ وہ ایک گویا کہ نئی نماز ہے جبکہ یہاں جو ہے یہ نماز واحد کی طرح ہے. وہاں غیر موقدہ جو ہے اس کی ہر 2 رکعت گویا کہ علیحدہ سے نماز قرار دی جاتی ہے. اگر آپ چاہے کتنی ہی رکعتیں پڑھ لیں تو ہر 2 رکعت جو ہے وہ علیحدہ نماز شمار ہوتی ہے.
ویسے تو آپ جتنی پڑھیں گے وہ ایک ہی نماز شمار ہوگی، لیکن بہرحال یہ 2 رکعت پر آپ کو ایسا کرنا پڑے گا جیسا کہ نماز سے آپ نکل رہے ہیں، یعنی تشہد کے بعد درود بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے، اور پھر تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو ثنا اور تعوذ بھی پڑھا جائے گا۔ یہ سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ سے مختلف ہوتی ہے کہ اس میں دوسری رکعت میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو قاعدہ اولا میں پہلے قاعدے میں صرف تشہد پڑھتے ہیں، التحیات جو ہے وہ عبدہ و رسولہ تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود پاک بھی نہیں پڑھتے، آگے نہیں بڑھتے، اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ سے آگے رکعت شروع ہو جاتی ہے، ثنا بھی نہیں پڑھتے اور اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو یہ نماز واحد کی طرح ہے، لہٰذا اس کو 2 پر سلام نہ پھیریں اور 4 مکمل کر لیں۔ تو بہرحال یہ نماز واحد کی طرح ہے، اور اگر اس کو اس طرح سے بھی یاد رکھا جائے کہ اس میں فرق ہوتا ہے اس کی ادائیگی میں اور اس کی ادائیگی میں فرق ہوتا ہے، لہٰذا 2 رکعت پر سلام نہیں پھیریں گے اور 4 رکعت مکمل کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ تیزی کے ساتھ اس کو ادا کر لیا جائے تو یہ ادا ہو سکتی ہے، اور پھر جماعت کا بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو